جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی ہدایت کے ستارے قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کہ جن کی محبت کو حضور علیہ السلام نے اپنی محبت قرار دی۔ چونکہ ہم اصالِ ثواب کے لیے حاضر ہیں، تو اصالِ ثواب کے حوالے سے 4 باتیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جب ہم اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھے ہیں تو پھر یہ 4 باتیں یہ والے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیں، اور کوشش کریں کہ صرف ہم ہی اس پہ عمل نہ کریں، ہماری آنے والی نسلیں بھی اس پر عمل کریں۔ بغیر تمہید کے میں گفتگو کی طرف آتا ہوں، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، آج کے جو حالات ہیں کسی بندے کے پاس وقت نہیں ہے، تو میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، ہم لوگ جب بھی کسی اصالِ ثواب کی محفل پہ جاتے ہیں نا یا جائیں، تو ظاہر ہے ہر بندہ وقت نکال کے آیا ہوتا ہے۔ تو عموماً ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اصالِ ثواب کے کہیں پروگرام میں جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا مائک پہ تلاوت ہو گئی، نعت ہو گئی، تو بیان تو سارے بیٹھے سن رہے ہیں۔ ایک اس سے پہلے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جب بیٹھ کے لوگ نا پڑھ رہے ہوتے ہیں، گٹھلیاں، شمارے، تسبیحات، کوئی قرآن مجید، کوئی سورہ یاسین، کوئی سورہ ملک۔ تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کما تدین تدان، جس کو ہمارے اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اگر کوئی بندہ آج ہم کسی کے مرنے پہ، کسی کے فوتگی پہ، اصالِ ثواب پہ جاتے ہیں، اگر ہم اخلاص اور خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس کے جائیں اور جا کے وہاں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ المیہ یہ ہے کہ ادھر نیچے گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں اور لوگ گٹھلیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ساتھ گٹھلیاں گر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ سنا پھر منڈے لگے بڑے ہیں، منڈا باہر گیا کہ نہیں گیا؟ یہ حقیقت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کو پتہ نہ ہو۔ ادھر گٹھلیاں گر رہے ہوتے ہیں، ساتھ پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب 10 کڑی کا بیاہ ہو گئی کہ نہیں، رشتہ آیا کہ نہیں ہویا، دیکھا کہ نہیں ہویا۔ جب ہم کسی کے مرنے پہ آ کے اس کے ساتھ یہ خیانت کرتے ہیں نا کہ پڑھتے نہیں ہیں، آپ نے پڑھنا ہے بیٹھ کے ایک مرتبہ پڑھے قل هو اللہ پڑھ لیں بس، لیکن پھر چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں، نہ پڑھیں آپ۔ لیکن جب آپ نے پڑھنا ہے، آپ کا دماغ، آپ کی زبان، آپ کا دل، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ یا الہ العالمین یہ میں نے پڑھا ہے، جس کے لیے پڑھا ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ اخلاص ہوگا نا، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اس بات پہ میں آپ کو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا، غربت تھی، حالات نہیں تھے، لوگ جانتے نہیں تھے، ابھی نام نہیں تھا، ابھی اتنا شہرہ نہیں ہوا، لوگوں کو نہیں پتا تھا جنید بغدادی کون۔ کہتے ایک وقت ایسا آیا، غربت اتنی تھی کہ جو میرے بال تھے نا یہ اتنے بڑے ہو گئے کہ شریعت مطہرہ کی ایک حد ہے کہ جب بال اتنے بڑھ جائیں کہ یہ کندھوں تک مس ہو جائیں، بس اس سے نیچے اگر چلے جائیں گے تو مرد کے لیے یہ بال رکھنا حرام ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جا کے حجام کو جا کے نائی کی دکان پہ جا کے کہتا کہ یہ پیسے نہیں کہ میرے بال کاٹو۔ آپ کہتے ہیں میرے مرشد آئے، میرے استاد آئے، کہنے لگے جنید تجھے نہیں پتا تیرے بال شریعت کی حد کراس کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے استاد کو یہ نہیں بتایا کہ میری جیب میں پیسہ کوئی نہیں۔ کہنے لگے استاد کی بات ہی میں نے سنی، میں جا کے نا حجام دکان پہ بیٹھا لوگوں کے بال بنا رہا تھا، میں بھی وہاں جا کے چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ ایک کے بال بنائے، دوسرے کے بنائے، تیسرے، چوتھے۔ آپ کو پتہ جب ہم جاتے ہیں نا تو ہر بندے کی مصروفیت بڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پیچھے سے بندہ آ جائے نا کہتے پاجی پہلے میں آیا، پہلے میرے بال کٹنے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں خاموشی سے بیٹھا رہا، حجام بال کاٹتا رہا تو میری طرف دیکھ کہتے بابا جی تسی کیوں بیٹھے، چپ کر کے بیٹھ رہے؟ تو کہنے لگے میں نے اس کو کہا کہ یار میں نے بال کٹوانے ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹنے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا اس کو حجام کو، نائی کو، تو نائی نے سب کو اٹھا دیا، کہنے لگا یار ساری زندگی لوگ پیسے دے دے کے بال کٹوانے آتے ہیں، آج پہلی دفعہ بندہ آیا جس نے کہا رب کی رضا کے لیے بال کاٹو، تم سارے بعد میں، پہلے میں رب کی رضا کے لیے اس بندے کے بال کاٹو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اس نے بال کاٹے، بال کٹوائے، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس آیا۔ وقت آیا، حالات بدل گئے، وقت کا بادشاہ بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید ہو گیا، وقت کا حکمران بھی جنید بغدادی کا مرید ہو گیا۔ کہتے اللہ نے اتنا مال و دولت دے دیا، اتنا مال و دولت دے دیا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، اس کا بدلہ نہ دے دوں۔
اس نے نیکی کی ہے، آج اس کا بدلہ نہ دے دوں؟ کہنے لگے میں نے ایک تھیلی میں درہم و دینار ڈالے، سونے چاندی کے سکے ڈالے، اور جا کے نا وہ حجام کی دکان پہ جا کے نا سلام لیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا مجھے پہچانا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے پہچانا، تو ہی تو جنید بغدادی ہے، تجھے کون نہیں پہچانتا بغداد کے اندر؟ تو کہنے لگے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے اس بندے کو نا وہ سونے اور جو چاندی کے درہم و دینار تھے نا اس کی تھیلی دی۔ کہنے لگے تجھے یاد ہے ایک وقت تھا میرے کو غربت تھی تو تو نے میری رب کی رضا کے لیے بال کاٹے تھے، تو اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج میرے پاس اتنا مال و دولت آ گیا، میں نے کہا تجھے بدلہ ہی نہ دے دوں؟ اور قربان جائیں وہ نائی وہ حجام بھی جنید بغدادی کے زمانے کا تھا۔ کہتا ہے جنید میں تو سمجھتا تھا، میں نے تو تیرا بڑا شہرہ سنا ہے کہ تو اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، تو اللہ کا ولی ہے، میں تو سوچ رہا تھا چند دن میں آ کے تیری بیعت کر لوں، لیکن جنید بغدادی تجھے تو ابھی یہ مسئلہ نہیں پتا کہ جو کام رب کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کا دنیا والوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے اخلاص کا مطلب اس نائی سے سیکھا تھا، اس حجام سے سیکھا تھا۔ تو یہ والا جو اخلاص ہے نا، اے کاش اللہ ہمیں وہ اخلاص دے دے کہ جب ہم کسی کے مرنے پہ جائیں، ہم کسی کی فوتگی پہ جائیں، ہم کسی کے جنازے پہ جائیں تو ہم جاتے ہیں کہ نہیں جاواں گے تو ناراض ہو جائے گا، نہیں جاواں گے تو رشتہ داری ہے منہ نہیں بکھانا کر لوں، اور میں نہیں جس نے جانا ہے رب کی رضا کے لیے جانا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث کے الفاظ ہیں، ایک میں 6 بھی ہیں، ایک میں 5 بھی ہیں، فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، فرمایا مسلمان پہ 6 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے فرمایا جنازہ پڑھنا جب مسلمان فوت ہو جائے۔ تو اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ ہمارا ہمسایہ تھا، یہ ہمارا محلے دار تھا، فرمایا نہیں، اللہ نے حق رکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان حالت ایمان میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو زندہ مسلمانوں پہ حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ مسلمان کی مغفرت کی دعا بھی کریں اور اس کا نماز جنازہ بھی ادا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی جانا ہے تو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو راضی، دنیا والوں کو نہیں راضی کرنا۔ وہ کہے گا جی میرے پیو تے مرن تے بھی نہیں سی آیا، میری ماں دے جنازے تے تو نہیں آیا تے میں کیوں آواں؟ فرمایا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری بات، جب ہمارے فوتگی ہو جاتی ہے نا، آج 10ویں کا ختم ہے اور یہ فوت ہو جانے والی جو ہے وہ میری نانی ہے، آج یہ 10ویں کا ختم ہے، ہم کیا کرتے ہیں گھروں میں بھی قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے، خواتین بھی پڑھتی ہیں، مرد حضرات کم پڑھتے ہیں، خواتین بھی محلے دار بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی بلا کے پڑھایا جاتا ہے، اور ہماری نیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے نا، ہم قاری صاحب کو فون کرتے ہیں، امام صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب میری ماں فوت ہو گئی ہے، 10ویں کا ختم آ گیا، تھوڑا جہا قرآن تو پڑھا تھا۔ اب قاری صاحب بھی آگے سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں 50 قرآن، 150 قرآن، 1.25 لاکھ والی درود، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی دن مسجد کا امام یا قاری صاحب یا مفتی صاحب یا امام صاحب آپ نے 10 دن کا ٹائم دیا ہو اور 10 دن بعد پوچھے قاری صاحب آج میری ماں کا ختم ہے تو کی پڑھایا جاتے، قاری صاحب اور وہ کہیں کہ صرف 3 پارے، تو پھر کیا کریں گے ہم بھلا؟ لے قاری صاحب 10 دن صرف 3 پارے، یہی ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ ہم توقع رکھتے ہیں کہ قاری صاحب نے کوئی 10-20 قرآن تے پڑھائے ہوں، قاری صاحب نے کوئی 1.25 لاکھ والی کلمہ تے پڑھایا ہوئے، قاری صاحب نے کوئی آیا کریمہ تے پڑھائی ہوئے، 10 دن گزر کے قاری صاحب صرف 3 پارے۔ یہ اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ کیوں بدلنا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قرآن کتنے تھے، رب کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل کے ارمان کتنے۔ یہ دوسری بات، میں نے کہا میں 4 باتیں کرنی ہیں، یہ دوسری ہے۔ اس میں دلیل ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کی کتاب ہے مشکات شریف، مشکات المصابیح، اس کی شرح لکھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرقات المفاتیح، اس کی 10ویں جلد کے اندر یہ روایت نقل کی، حضرت سیدنا حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں خراجت اللیلۃ الی مقابر مکہ، کہنے لگے ایک رات نا مکہ میں رہتے تھے، تو کہتے ہیں ایک رات میں مکہ کے قبرستان میں چلا گیا، جنت المالا میں، کہتے میں وہاں گیا تو وہاں میں اس لیے گیا تھا کہ وہاں جاؤں گا، جا کے قرآن مجید پڑھوں گا، جو اللہ نے توفیق دی ہے، سورہ پڑھوں گا، اخلاص پڑھوں گا، فاتحہ پڑھوں گا، ذکر اذکار کروں گا، اور جو بھی اس پہ اللہ سے دعا مانگوں گا یا اللہ جو ثواب دیا ہے، یہ قبرستان والوں کے ساتھ ہے۔
کہتے ہوا کیا خراجت لیلۃ الی مقابر مکہ فوضعت رأسی علی قبر فنمت، کہنے لگے میں مکہ کے قبرستان میں گیا، میں وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، تو اللہ نے جب دکھانا ہوتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے جب میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، میں نے اپنا سر قبر کے ایسے سرانے رکھا، یعنی نیچے بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں ایسے بندہ نا ایسے جھکتا 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 میرا جو سر تھا نا وہ قبر کے ساتھ لگ گیا، فوضعت رأسی علی قبر فنمت، کہنے لگے میں نے سر قبر کے سرانے رکھا اور میں سو گیا۔ کہنے لگے اب جب میں سویا نا فرأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا، قام حلقۃ حلقۃ، میں نے خواب میں کیا دیکھا، پورے جنت المالا قبرستان کے مردے قبروں سے باہر نکلے، کہیں 10 کھڑے، کہیں 20 کھڑے، کہیں 50 کھڑے، کہیں 100 کھڑے، کہیں 30 کھڑے، گروہ گروہ بنا کے کھڑے۔ تو حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے فقلت هل قامت القیامہ، کہتے میں نے کہا قیامت آ گئی ہے کہ ساری قبروں سے باہر آ گئے؟ قالوا لا، کہتے نہیں قیامت نہیں آئی، کہتے اچھا قیامت نہیں آئی تو سارے قبروں سے باہر کیوں آئے؟ کہنے لگے لیکن رجل من اخواننا قرأ قل هو اللہ احد وجعل ثوابها لنا نحن نقتسمه منذ سنة، کہنے لگے ہوا کیا، کہنے لگے ہوا یہ لوگ کہنے لگے لیکن رجل من اخواننا، ایک مسلمان یہاں قبرستان سے گزر رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں قبرستان سے گزر تو رہا ہوں، ایک کیا بندہ اسپیشل جاتا ہے قبرستان، اپنی ماں کی قبر پہ گیا، اپنے باپ کی قبر پہ گیا، اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ گیا، اپنی اولاد کی قبر پہ گیا، کہتے وہ راستے میں قبرستان ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہو جنت المالا وہ سڑک کے ایسے ساتھ ہی ہے، وہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ ایسے سڑک ہے، مین سڑک کے ساتھ ہی، اس کے ساتھ بھی یعنی 2-3 سڑکیں لگتی ہیں، اب وہ کارنر پہ جنت المال ہے، کہنے لگے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا یار میں گزر تو رہا ہوں، تو آج میں نیکی کروں گا تو کل میری قبر پہ بھی پڑھ کے میرے ساتھ نیکی کرے گا نا۔ کہتے قرأ قل هو اللہ احد، کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ سورہ اخلاص کو پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھا، اور وجعل ثوابها لنا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا میں نے یہ جو سورہ اخلاص پڑھی ہے نا اس پہ جو تو نے ہمیں ثواب دیا نا سارا قبرستان والوں کو اصال کر دے، سارا قبرستان والوں کو دے دے۔ تو کہتے پتہ کیا ہوا، کہنے لگے حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے نحن نقتسمہ منذ سنۃ، کہتے ہیں 1 سال گزر گیا، وہ ثواب اللہ نے اتنا عطا کیا تھا کہ سال ہو گیا آپس میں بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ختم کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنے قرآن پڑھائے گی، قرآن پڑھنا ہے ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، لیکن اس کو صحیح پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں پڑھتے قرآن ہے، قرآن الٹا ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، ہم ہر کام سیکھتے ہیں، کاروبار سیکھتے ہیں، تعلیم ہر چیز سیکھتے ہیں، ایک نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے۔ تو ٹھیک ہے بچپن سے پڑھے ایسی کوئی گل نہیں، آندہ سن اور وہ قرآن سن لو۔ تو یہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن، فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، فرمایا قرآن پڑھنا تو ایسے نہیں پڑھنا، فرمایا قرآن ایسے پڑھو جیسے عربیوں کا لب و لہجہ ہوتا ہے، اس انداز میں قرآن پڑھنا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے مرنے پہ جب آپ جنازے پہ جائیں، جب آپ کل شریف کے ختم پہ جائیں، آپ 10ویں کے ختم پہ جائیں، آپ 40ویں پہ جائیں، آپ سالانہ پہ جائیں، فرمایا جب بھی جانا چاہے 1 مرتبہ پڑھو، لیکن پڑھتے ہوئے اخلاص اتنا ہونا چاہیے کہ رب بھی کہے کہ یہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے مجبور، اللہ مجبور نہیں ہوتا، اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال بھی فرشتوں کو کہے کہ اے میرے بندو، یہ میرے اے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں جن کے اخلاص کی وجہ سے میں نے حضرت انسان کو اپنا لائق بنایا۔ تو جب بھی جانا ہے چاہے 1 مرتبہ پڑھ لیں، آپ زیادہ نہ پڑھیں، آپ باہر بیٹھ کے جتنی مرضی باتیں کریں، جتنی مرضی گپ شپ کریں، جنازوں پہ کھڑے ہو کے جو مرضی کر لیں آپ، لیکن جب پڑھنا ہے نا وہ چاہے 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن وہ جو میں نے پہلے بات کہی نا، زبان بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور پھر یہ سوچ کے کہ یا الہ العالمین آج تیرے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا میں نے کی ہے، کل کو میں مر جاؤں گا تو اس کی جزا والا بندوں سے نہیں چاہیے، تو اپنی بارگاہ سے مل جاتا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ بڑی ضروری بات ہے، اور بالخصوص یہ ان کے لیے ہوتی ہے جس گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، بیٹوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے، اولاد کے لیے، سب سے ہے، سب کے لیے، میرے محبوب کا فرمان کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے، لیکن بالخصوص جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے نا اس مرنے والے کی جو اولاد ہوتی ہے یہ بالخصوص حدیث پاک ہوتی ہے۔ تیسری بات
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. یہ منقطع ہونے کا مطلب نہیں کہ پیچھے ثواب کوئی نہیں پہنچتا، کوئی غلط مطلب بیان کرنا شروع کر دیتا. یہ ایسے بھی لوگ ہیں نا حدیث پڑھ کے کہتے ہیں لو جی پہنچتا ہی کوئی نہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انقطع عنہ عملہ، عمل منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بندہ جو فوت ہو گیا وہ خود نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ صدقہ و خیرات کر سکتے، نہ حج کر سکتے، نہ زکاتیں دے سکتے، نہ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ سکتے، نہ کسی غریب کی مدد کر سکتے، نہ کسی ننگے کو کپڑے دے سکتے، نہ بھوکے کو کھانا کھلا سکتے، نہ پیاسے کو پانی پلا سکتے. یہ مطلب ہے کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث. فرمایا لیکن 3 اعمال ایسے ہیں اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں وہ کیے ہو نا تو وہ مر کے قبر میں چلا جائے تو پھر قبر میں جانے کے بعد بھی ثواب ختم نہیں ہوتا، اس کو قبر میں بھی ملتا ہے. وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. ایک شخص ہے، اس نے یہ مسجد بنوا دی ہے، کتنی خوبصورت مسجد، یہ چھوٹی سی ہوتی تھی یہاں تک، اتنی بڑی ہو گئی ہے. جس بندے نے مسجد کے لیے پیسہ دیا یہ صدقہ جاریہ. اب مسجد بنوا دی، یہ قالین بچ گئے، کارپیٹ بچ گئے، یہ ٹائلیں لگ گئی، یہ پنکھے لگے، جس بندے نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہوا ہے تو اس کا ثواب ختم نہیں جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، جب تک یہاں نمازی آتے رہیں گے، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، یہ پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا لیتے رہیں گے، یہ ٹائلوں پہ بیٹھ کے صاف ستھری جگہ پہ اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے، اس کو مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ صرف یہ نہیں ہوتا گرمی کا موسم ہے، باہر کسی نے پانی کا بندوبست کر دیا، کوئی مدرسہ تھا مدرسہ بنوا لیا، کوئی غریب کا بچہ تھا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بچے کو پڑھوا سکے، آپ نے کہا اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے چل یار تیرے بچے کی فیس میں دے دیا کروں گا. صدقہ جاریہ کی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ صدقہ جاریہ، جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ کام ختم نہیں ہوا. جیسے یہ میں نے مسجد والی مثال دے دی ہے، جس نے تعاون کیا مسجد ختم ہو گئی ہے، اور وہ مسجد کی مسجدیت تو قیامت تک باطل نہیں ہوتی، یہ تو قیامت تک رہنی ہے. اب جس نے تعاون کیا اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، پہلا. دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ينتفع به، کسی بندے نے علم کی بات بتائی. میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرے ایک استاد سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد، انہوں نے ہمیں دین پڑھایا. ان کو وصال کیے 2005 میں ان کا وصال ہو گیا. یہ 2023 میں بیٹھے 18 سال ہو گئے. وہ پڑھا کے قبر میں چلے گئے، آج ان کا پڑھا ہوا ہم دین پڑھتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں. علم کی بات ہم نے ان سے نفع علم کی بات سیکھی. جب تک ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے، ہمارے آگے شاگرد آگے شاگرد آگے شاگرد، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک وہ علم کی بات بتانے والے کو فائدہ ملتا رہے گا. اور یہ صرف نیکی میں نہیں ہوتا، یہ برائی میں بھی ہوتا ہے. وہ حدیث پاک من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، کہا جس نے اچھا کام کیا تھا پہلے ان ویکھ کے کو جنہیں ساری زندگی اچھا کام کرتا رہے گا، انہاں نوں بھی ثواب ملے گا، پہلے نوں بھی ملتا رہے گا برابر. اسی طرح جس بندے نے کوئی الٹا کام، کوئی شیطانی والا کام کر دیا، اس کو بھی گناہ ملے گا. وہ مر کے قبر میں چلا جائے، پیچھے جو عمل کرتے رہیں گے سب کو گناہ، سب کا گناہ اس کو ملتا رہنا. ان کو اپنا اپنا ملنا ہے، یعنی کہ نیکی کا بھی ہے برائی کا بھی ہے. تو یہ جو دوسری بات حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به، کسی نے علم کی بات سکھائی، اب وہ جس نے سکھائی تھی وہ فوت ہو گیا، وہ قبر میں چلا گیا. اب جو بندہ ان سے دین سیکھ کے اس علم کی بات سے نفع حاصل کرتا رہے گا تو یہ مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تیسری بات، اور بالخصوص جو اولاد کے لیے جو میں نے پہلے کہا، تیسری میں سے، یعنی میں نے کہا تھا 4 باتیں کرنی ہے، تیسری کر رہا ہوں. ان میں حدیث میں جو تیسری بات ہے وہ فرمایا تھا او ولد صالح یدعو له، وہ نیک اولاد، بندے کی اولاد نیک ہو کہ جو ماں باپ مر کے قبر میں چلے جائیں تو پیچھے اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والی ہے. اب نیک اولاد کس کو کہتے ہیں؟ جی منڈے نے پیسہ بڑا کما لیا ہے، بڑا چنگا ہے، یہ مانیاں دعاواں لے گیا، پیسہ بڑا ہے، انہیں ماں دے جڑا نا پیو دی بڑی خدمت کی تھی تو پیسہ بڑا آ گیا، یہ اولاد صالح ہوتی. فرمایا نہیں، اولاد صالح کم از کم اس کو کہتے ہیں اولاد صالح جو کم از کم دن میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے. آج ماں فوت ہو گئی نا، باپ فوت ہو جائے تو 2 دن اولاد کے حلق سے نا لقمہ نہیں اترتا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟
کیا ہوتا ہے یار سارے کہہ رہے ہوتے ہیں یار ایدا نا اپنی ماں نہ بڑا لگاؤ اسے، ایدا اپنے پیو نال بڑا سا کوئی یہ بھی کوئی روٹی کھوا دو، سائڈ پہ ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا سویر دا انہیں کچھ نہیں کھاتا رات ہو گئی، وہ کیا ہوتا ہے محبت ہوتی ہے، محبت ہے جی میری ماں سے بڑا پیار تھا جی میری ماں چلی گئی اب حالت سے لقمہ نہیں نیچے جا، میں کہتا ہوں یہ پیار نہیں ہے، یہ ظاہری اعتبار سے پیار ہے، اصل پیار یہ ہے، اصل محبت اولاد کی یہ ہے کہ اگر ماں مر گئی ہے تو بچہ کہے زندگی میں پہلے جو کمیاں ہوگی اب میں ہر نماز پابندی سے ادا کروں گا اور کر کے اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اگر کوئی بچہ یا بچی اپنی ماں یا باپ کے مرنے کے بعد 2 دن روٹی نہ کھائے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھتا تو کہ روٹی نہ کھانا یہ محبت کی نشانی نہیں ہے، فرمایا نماز نہ پڑھنا یہ منافقت کی نشانی ہے، تیرے باپ سے محبت ہی کوئی نہیں، تیرے ماں سے محبت ہی کوئی نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو کیا کرتا، فرمایا تو بیٹھتا، جب تشہد پہ بیٹھتا نا تو تو پڑھتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، والی والدیا اور میرے والدین کی بھی، فرمایا الگ سے تو نہ بھی نہ دعا کر کے یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، فرمایا نہیں جب تو مصلی پہ بیٹھا تھا، جب تو تشہد پہ بیٹھا ہے، جب تو نے یہ دعا پڑھی ہے، فرمایا تیری دعا کا صدقہ رب نے تیرے والدین کی قبر کو بھی وسیع کیا، رب تجھے بھی دیکھنے آتا۔ اگر اولاد کے رویے میں ماں باپ کے مرنے کے بعد تبدیلی نہیں آتی، معذرت کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، یہ منافقت ہے، یہ محبت نہیں ہے یار، محبت تو یہ ہے ماں مر گئی ماں کو قبر میں سکون نہیں چاہیے، ماں زندہ تھی تے ماں نے گرمی دے وچ پکھا لانا ہے، بہت ہی گرمی ہوگی تو کولر لا لو، اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے تو اے سی لگا لو، سارا کچھ کرتے ہیں نا، اب ماں مر گئی ہے، اب ماں کو قبر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے فرمایا تھا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا پتہ ہے قبر میں مردے کا کیا حال ہوتا ہے، فرمایا جیسے بندے کو تیرنا نہ آتا ہو پانی میں گر پڑے نا تو جیسے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا یہی حال قبر میں مرنے والے کا ہوتا ہے، ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق، فرمایا قبر والا بیچارہ قبر میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہے، کیا انتظار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کوئی پیچھے سے میرے دعا کرے، کون تلحقه من اب، مرنے والا بچہ ہو تو انتظار کرتا ہے میرا باپ میرے لیے دعا کرے، او ام میری ماں میرے لیے دعا کرے، او اخن میرا کوئی دوست دعا کرے، کوئی بھائی دعا کرے، او صدیق عزیز و اقارب میں سے کوئی دعا کر دے، فرمایا فائدہ لاہی کا تو جب پیچھے والے دعا کرتے ہیں نا، بچہ بیٹھا ہو مصلی پہ اور مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہو ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میں کہ میرا رب وہ غیرت والا ہے، رب کعبہ کی قسم سب سے غیرت مند میرا رب ہے، فرمایا وہ رب اتنا غیرت والا ہے جس کا بچہ مغفرت کی دعائیں مانگے رب اس کے والدین کو قبروں میں عذاب کوئی نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر وہ واقعہ نہیں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہیں سے گزر ہوا نا تو قبر تھی، تو آپ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی تو جدھر دیکھتا ہے نگاہ نبوت اتنی ہے، نیچے دیکھے تو تحت ثری تک دیکھتا ہے، اوپر دیکھے تو عرش اولی تک دیکھتا ہے، تو ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا، گزر گئے کچھ عرصہ گزرا پھر واپس آئے تو دیکھا وہ قبر جو جہنم کا گڑھا تھا وہ جنت کا باغ میں نہیں ہے، عرض کی مولا پہلے عذاب تھا اب دیکھی اب ثواب کیسے، تو رب نے وہی نازل کی، فرمایا موسیٰ جب یہ بندہ فوت ہوا تھا نا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے کہا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھانے کے لیے بھیجا، فرمایا موسیٰ میری رحمت کو حیا آئی کہ میں قبر میں اس کو عذاب دوں جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے۔ تو یہ اولاد کے لیے بالخصوص بیٹیاں ہوں یا بیٹے، آگے پھر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ پھر آگے کی بات ہے، وہ تو نفع ہے نا جتنا بھی کرو، لیکن فرمایا ولد صالح وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ محفوظ ہو۔ اگر کہیں کمی ہے، اگر تو پہلے سے پڑھتے ہیں تو پھر سارے، میں تو اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہوں اگر پڑھتے ہیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، اور اگر نہیں پڑھتے تو پھر آج سے نیت کریں ہم نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، ہم نے اپنے باپ کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ہم نے جو مرضی ہو جائے ہم نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی، جب بیٹھ کے دعا کریں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ چوتھی اور آخری بات، ہم جب یہ حضور علیہ السلام کی حدیث سنتے ہیں نا تو بعد دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں یار مولوی نے گلاں تے بڑیاں چنگیاں کیتیاں، چنگیاں کا مطلب یہ ہوتا نا کہ پھر بندہ عمل پہنچ کرے جن صحابہ نے حضور کو سن کے عمل کرے، یہ تو کوئی بات نہیں، آج ہم تقریر سنتے ہیں نا کہتے مزہ بڑا ہے، چس آ گئی مولوی نے راتی چس کرا دی، یہ ہے سمجھ کوئی نہیں، اچھی باتیں کی ہیں یہ ہوا وہ عمل، فرمایا نہیں عمل کیسے کرنا ہے، جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کا یقین تھا نا کہ یہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہے، اس کے لیے ایک حدیث پاک آخری بات اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 3، حدیث کا نمبر ہے 3451۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا، ایک شخص صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ یعنی بندے کا حضور کا فرمان سن کے نا یقین ایسے ہونے چاہیے جیسے اس حدیث پاک میں صحابی رسول کو یقین۔ کہنے لگے وہ شخص آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابی تھے، صحابی آ کے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے کو ساتھ لے کے آئے، کہتے ھذا جار لی، یا رسول اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، پہلی تو میری دیوار سانجھی، یا رسول اللہ اس کی دیوار کے اس طرف، دیہاتوں میں تو خیر آج بھی ہوتی ہیں، شہروں میں تو اب اتنی اونچی ہوگی تو وہ ساتھ والے گھر سے آواز بھی نہیں آتی ہے، دیہاتوں میں آج وہ پرانی محبت باقی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی دیوار کے اندر نا کھجور کا درخت لگا ہوا، کھجور کا درخت ہے، پھلدار ہے، بڑا درخت ہے، آپ کو پتہ ہے جب پھل لگتا ہے تو پشتانیاں جھکتی بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ اس درخت کی نا کچھ ٹہنیاں میرے سین میں بھی گرتی ہیں، اب ان کو پھل لگتا ہے، جب پھل پک جاتا ہے تو وہ نیچے گرتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے کہ بچے ہیں میرے بھی چھوٹے چھوٹے، یا رسول اللہ وہ اٹھاتے ہیں کھجور کھا لیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو میرا ہمسایہ ہے تو ہمسایہ، لیکن یہ کیا کرتا ہے اس کو جب پتہ چل جائے نا کہ میرے بچوں نے کھجور کھائی ہے تو یا رسول اللہ یہ آ کے ان کے منہ میں ایسے انگلی ڈال کے نا میرے بچوں کے منہ سے وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ اس کو کہیں کہ یہاں تو اس کو معافی دے دے، میرا دل بڑا دکھتا ہے جب یہ نا میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکالتا ہے، یا اس کو کہیں کہ یہ دیوار یہ درخت مجھے دے دے، میں تھوڑی سی اور دیوار آگے کرتا ہوں، میں لائن مار لیتا ہوں، درخت میری طرف آ جائے گا، تو یا رسول اللہ اس کو کہیں کہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور پتہ کیا فرمانے لگے آتیہا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، کہنے لگے کہ ایسا کر یہ جو درخت ہے نا تیرا، یہ اس کو دے دے، اس کے بدلے میں جنت میں تجھے بھی درخت عطا کر دوں گا، بنخلۃ فی الجنہ، میں کھجور کا درخت تجھے جنت میں دیتا ہوں۔ لیکن اصل میں وہ جو ساتھ والا تھا نا وہ تھا منافق، کلمہ بظاہر پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے، حضور کے پیچھے دعائیں بھی مانگتے، سارا کچھ کرتے، لیکن اصل میں تھا منافق۔ اب اس نے جب حضور علیہ السلام نے کہا نا جنت میں درخت لے لے، وہ منافق تھا نا، تو منافق کو یقین کوئی نہیں ہوتا، پتہ نہیں آگے جا کے ملنا نہیں ہے کہ نہیں ملنا، لیکن صحابی رسول کا یقین دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے کہا نا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو نا یہ کھجور بڑی پسند ہے اس درخت، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ لیکن قربان جو صحابہ تھے نا وہ کہتے ہیں عقل قربان کن ببیش مصطفیٰ، کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو ہر چیز مصطفیٰ کی قدم۔ لیکن منافقوں کو یہ بات کون سمجھا ہے؟ اس دور کے منافقوں کو نہیں سمجھ آتی تھی، وہ جب انہیں کہا جاتا تھا نا انؤمنو، وہ کہتے تھے آگے سے انؤمنو کما آمن السفہاء، کہتے تم کہتے ہم ایمان لائیں ایسے جیسے یہ معاذ صحابہ کو جو لفظ بولتے تھے بیٹھے وہ لفظ بھی نہیں بولتا۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا دنیا میں سب سے بڑے بیوقوف تو تم خود ہو، تمہیں عقل ہی کوئی نہیں۔ اب وہ جب انکار کر کے باہر نکلا نا تو ایک صحابی تھے حضرت سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ آئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو سودا اس کے ساتھ کیا ہے، یہ منافق کے ساتھ یہ درخت دے دے جنت چلے لے، یا رسول اللہ یہ درخت میں لے دیا یہ سودا میرے نال بھی، یہ بنو بھی جنت درخت ملے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ہاں دادا اگر تو ابو دادا اگر تو درخت لے دے گا تو جا جنت میں درخت میں تجھے عطا کر۔ حضرت ابو دادا اس کے پیچھے کہتے اتا ابو الدحداح فقال بعنی، اس کے پیچھے آئے، آگے کہتے ہیں اوئے درخت بیچ دے، کہتا میں نے نہیں بیچنا، کہتے یار بیچ دے بتا مولا کتنے پیسے لینے تھے۔ وہ آگے سے نا اس کو پتا تھا بھی اندر سے تو انکار کر کے نکلا ہوں تو کیسے بول دیتا، کہنے لگا نہیں دینا ہوتا تو رسول اللہ کو دے دے۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں بعنی، یار بیچ دے تم اور بتا۔ آپ کو پتا جو بندہ جان نہ چھوڑ رہا ہو دیہات والے تو بہت ہی سمجھ نال دے جتنا بیگا لگتا ہے نا تو کہتے یار میں دے دے یار، اس نے نہ بیچنا ہو نا پھر وہ قیمت ہی اتنی بتا دیتا ہے، 1 لاکھ کی چیز ہے وہ کہتا بھائی میں نے تو 10 لاکھ لینا، نہ کسی نے 10 لاکھ دینا تھے نہ کسی نے لینا، اینجی ہوتا ہے جی یہ کو جان چھڑوانی ہے۔ اب وہ بار بار حضرت ابو دحداح کا اصرار اتنا تھا، کیوں؟ اس لیے انہیں یقین تھا جو میرے مصطفیٰ نے کہا یہ ہو کے رہنا ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اگر یہ دے دے تو جنت میں درخت ملے گا، تو حضرت ابو دحداح کو پتہ یہ تو گارنٹی مل گئی ہے کہ میں نے لے لیا تو جنت تو مصطفیٰ کے قدم میں اور آپ نے مجھے عطا کر ہی دینی ہے مصطفیٰ نے۔ اب اس کو کہتے بیڑی 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 بار 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 جب اصرار کیا تو کہتے حضرت ابو دحداح کے پاس ایک درخت ایک کھجوروں کا باغ تھا جس کے اندر 600 درخت تھے،
اب جان چھڑوانے کے لیے وہ منافق پتہ کیا کہتا ہے، کہتا لینا ہے ابو دادا کا، لینا کا وہ 600 کھجوروں والا باغ دے دے تو جائیے کرتے ہیں۔ اس کو یہ تھا کہ ابو دادا مکر جائے گا، ابو دادا نے ہاتھ سے پکڑا، اور میں کہتا ہوں یہ دور ہوتا نا، ابو دادا پہلے پڑھ کے نا تو کچہری لائی آگے چاہتا پہلے اسٹامپ پیپر کر مکرتے نہیں جائیں گا۔ حضرت ابو دادا سیدنا ابو دادا کہتے مکرے گا تو نہیں، کہتا نہیں مجھے 600 درخت مل رہا ہے۔ اگر بیوی اور بچوں کی پسند تھی تو پھر کیوں بیچا؟ اصل تھی منافقت۔ حضرت سیدنا ابو دادا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے باغ کے پاس لے گئے اور وہاں جا کے اپنی زوجہ کو آواز دی، کہنے لگی اخرجی، باہر آ جا، نکلا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے مصطفیٰ کے ساتھ اس کا سودا کیا، میں نے سارا باغ ہی دے دیا اور قربان جائیں اس عورت پہ بھی۔ اس نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا، باہر آ گئی، اور حضرت سیدنا ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بھی تھی، اس کو بھی نکالا۔ حضرت سیدنا ابو دادا کے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر درہم و دینار تھے، وہ بھی نکالے اور ان کے سامنے پیش کر دیے۔ کہا یہ کیوں دے رہا ہے؟ کہا یہ بھی اسی کی کمائی ہے۔ تو میں کہتا ہوں سودا پورا ہو جائے۔ حضرت ابو دادا نے اس کو دیا، لے کے نا بیوی بچوں کو رسول اللہ کے در دولت پہ آگے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، درخت میں نے صحابی کو لے لیا، اب جنت میں مجھے عطا فرما دے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے آگے سے بڑا عجیب سوال پوچھا، فرمایا ابو دادا سودا کتنے میں کیا؟ سودا کتنے میں کیا؟ حضرت کہتے ہیں آنکھیں بند ہے، لوا ہے پھیلی ہے جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور میرے امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا مصطفیٰ نے پوچھا، فرمایا ابو دادا سودا کیسے کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ 600 کھجوروں والا باغ تھا نا، وہ دے کے تو یہ لے لیا۔ فرمایا اچھا ابو دادا اگر تو نے بدلا تو اب میرا بھی سودا بدل گیا، اب تجھے ایک درخت نہیں ملے گا، رب نے تیرے لیے پورا درخت ہوگا باغ میں لگایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب حضرت سیدنا ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ پتہ ہے آج جنت کے 1,00,000 درختوں نے ابو دادا کے جنازے پہ سایہ دیا۔ تو جیسے حضرت سیدنا ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا نا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہنا ہے، تو اسی طرح ہم یہ یقین لے کے اٹھیں کہ ہم یہاں مثال ثواب کی محفل میں آئے ہیں رب کی رضا کے لیے، چاہے ایک مرتبہ پڑھیں گے ہم پڑھیں گے، پڑھنا ہمارا کام ہے، ہماری فوت شدگان کی مغفرت فرما دینا رب ذوالجلال۔